اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 70۔ ارشاد رب العزت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ آج کی نشست ایک گفتگو مرحوم و مغفور مفتی محمد اسحاق صاحب جھالوی فیصل آبادی، انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک واقعہ بتایا۔ وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ میری ملاقات شیعوں کے قائد مفتی جعفر حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی شرح نہج البلاغہ اس میں سبط ابن جوزی اس کو آپ نے سنی ثابت کیا ہے، تو مفتی جعفر حسین مرحوم نے، مفتی اسحاق صاحب فرما رہے ہیں کہ مفتی جعفر حسین نے مجھے کہا کیا وہ سنی نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا وہ سنی کہاں ہیں، وہ تو شیعہ ہیں۔ تو مفتی جعفر حسین بقول مرحوم اسحاق صاحب کے خاموش ہو گئے۔ اب پہلے آپ مفتی صاحب کی یہ کلپ سنیں، بعد میں وضاحت کروں اور حقائق اور حقیقت بیان کروں کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ میری ملاقات بھی میں اسے چکتی ہوں، میرے شوق میں رہا خط سے میں جا کے سنتا رہا ہوں کی لوگ کہیں دے پڑھتا سنتا ہی رہا۔ تو مفتی جعفر حسین مجتبی اللہ تعالیٰ عنہ بخشے رحمت فرمائے، عالم آدمی، نہج البلاغہ کی شرح لکھی، صحیفہ کا بڑے شیعہ نیک عمل کر رہے پڑھے لکھے، اور انہاں شیعہ تو ایک تنگ سی جاہل کٹھے ہوئے اے بوستان زہرا۔ تو میں آخیا مفتی صاحب تسی لکھی ہے شرح نہج البلاغہ، وہ حوالہ دیتا بھی سبط ابن جوزی آندا، یہ مفتی صاحب نے بحث کی جڑی جائیداد منگی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر نے کیا نہیں حضور کہہ کے صدقہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اتنے پھر لکھ دے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت ترلا کیا تھا، کیا گواہ میرے کو موجود ہے علی اور ام ایمن، یہ وراثت نہیں بھی زندگی حضور مینوں دے گیا اور میرے اتنے کرندے جڑے ادوں تو کام کر رہا ہے، تسی میرے کو کیوں کھو دے؟ تو حضرت ابوبکر پھر نرم ہو گیا، انہیں پھر لکھ کے دیتا، بیا تینوں پروانہ میں لکھتا لے جا جائیداد تینوں واپس کر۔ یہ مفتی صاحب نے اس گلوں حوالہ دیتا بھی پہلا حضرت ابوبکر حدیث سناਉਂدا رہا بھی یہ صدقہ ہے نہیں کسی نے وراثت میں بھی، مگر حضرت فاطمہ کہنے کے بعد جو من گیا ایک پاسے تو انہوں نے جھوٹا کیا، جی حدیث صحیح سی تو پھر یہ کیوں منیا، دوجے پاسے جو لئی جانیاں سی حضرت عمر میرے پہ انہوں نے کہ کہاں گیا مینوں تحریر حضرت ابوبکر نے لکھ دی ہے، مینوں فضل دائرہ کا دیتا، وہ کہنے لگے مینوں دے، انہوں نے دین تو انکار کیا، انہوں نے زبردستی کھولیا حضرت عمر نے، اتنے تھکیا تحریر مٹاتی پھاڑ کے آ ماریا۔ اے واقعہ لے کے انہوں نے کیا سنیاں دا عالم سبط ابن جوزی لکھتا، ابو بکر نے تو اپنے آپ ہی جھوٹا من لیا بھی میری حدیث صحیح نہیں سی، ورنہ انہیں کیوں فیصلہ بدلیا۔ تو دوجے پاسے حضرت عمر دا دیکھ لو، ابو بکر نے جے لکھ ہی دیتا تو انہیں تھک کے جڑا سی مٹاتا تو پھاڑ۔ میں کیا مفتی صاحب یہ سبط ابن جوزی جڑا سنی ہے گا، یہ تو سنیاں دا بڑا امام، کون دا سنیاں دا بڑا امام، یہ کہڑے زمانے سنیاں دا امام؟ حیران ہو گیا، کہنے لگے یہ اج تک نہیں سنیا، میں سبط بھی شیعہ مگر شیعہ بھی چھوٹا جا نہیں بہت بڑا۔ آپ نے مرحوم مفتی محمد اسحاق صاحب کی کلپ سنی جس میں انہوں نے سبط ابن جوزی اس کو شیعہ کہا ہے۔ میری اس نشست کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے مفتی صاحب کی یہ بات سنی، چونکہ اس کے بہت سارے ویوز تھے، بہت سارے فالوور تھے، تو ان کے ذہنوں میں آ گیا کہ مفتی جیسا آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ سبط ابن جوزی شیعہ ہے تو وہ یقیناً شیعہ ہی ہوگا۔ تو یہ ہے آج کی میری نشست کا مقصد کہ جن لوگوں نے مفتی صاحب کی بات سن کر سبط ابن جوزی کو شیعہ مانا، ان کی برین واشنگ ہو جائے، ان کے ذہن صاف ہو جائیں آج کی میری اس تقریر سے اور جو میں حوالے دکھاؤں گا ان سے، کہ سبط ابن جوزی ہرگز شیعہ نہیں تھا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے قرآن و حدیث سے مذہب صحیح، مذہب حنفی کی تائید و ترجیح، پوری توجہ، کتاب مذہب حنفی
یعنی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کا مذہب حنفی، اس کی تائید اور ترجیح، یہ ہے کتاب کا نام۔ لکھنے والے کون ہیں؟ تصنیف محدث و فقیہ، سنتے جائیں، محدث و فقیہ ابو المظفر جمال الدین یوسف بغدادی رحمت اللہ علیہ، معروف سبت ابن جوزی۔ فوت کب ہوئے؟ 654۔ یہ ہیں سبت ابن جوزی، جس کو مفتی اسحاق صاحب نے شیعہ بتایا ہے کہ سبت ابن جوزی شیعہ تھے۔ سبت ابن جوزی شیعہ نہیں تھے، یہ غلط فہمی۔ یہ سبت ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ کہ جو شخص یعنی سبت ابن جوزی، جس کو مفتی صاحب نے شیعہ کہا ہے، وہ مذہب حنفی کی تائید میں اس کے صحیح ہونے پہ مستقل کتاب لکھ رہا ہے کہ مذہب حنفی صحیح ہے۔ یہ ہے کتاب۔ تقدیم و تحشیہ وہ کس کا ہے؟ شیخ محمد زاہد القوثری۔ اہل علم جانتے ہیں، وہی قدر کرتے ہیں باتوں کا کہ زاہد کوثری کون ہے، کیا کون تھا، کیا حیثیت تھی ان کی۔ تحقیق، تصحیح، تقدیم، شہزادہ، فقیہ ملت محمد اظہار احمد امجدی مصباحی، فاضل جامعۃ الازہر، مصر کی جامعۃ الازہر، وہاں کا فاضل، ڈگری یافتہ، سند یافتہ۔ انہوں نے تقدیم و تصحیح کی ہے اس کتاب کے بارے میں۔ کتاب محل سے یہ چھپی ہے، اور اس پہ تاثرات جو ہیں اس کتاب پہ استاذ العلماء جانشین شعیب الاولیاء حضرت علامہ الحاج غلام عبد القادر علوی صاحب قبلہ مدظلہ سجادہ نشین خانقاہ فیض الرسول و ناظم اعلیٰ دار العلوم فیض الرسول براؤن شریف صدارت نگر، یہ ہیں جنہوں نے تاثرات دیے ہیں کہ ان کے تاثرات اس کتاب کے بارے میں کیا ہے۔ پہلے میں نے جو کتاب پیش کی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب کا عربی میں جو نام ہے وہ ہے الانتصار و ترجیح لمذہب صحیح ہے، یعنی ابو حنیفہ رحمت اللہ کا مذہب حنفی صحیح ہے۔ یہ تو میرے خیال میں بقیہ کتابیں جو ہیں ان کے دکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایک کتاب ہی کافی ہے جو سبت ابن جوزی نے سنی مذہب حنفی مذہب کے حق ہونے پر لکھی ہے۔ اب یہ شیعہ ہوگا جو امام ابو حنیفے کے مذہب فقہ حنفی کو صحیح کہے، وہ شیعہ ہوگا؟ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ ایک۔ یہ دوسرا ہے، یہ کتاب کا نام ہے اسماء الکتب، عبداللطیف محمد ریاضی زادہ، 11ویں صدی کا عالم ہے۔ انہوں نے مکتبہ خانجی مصر سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 286 ہے۔ کتاب کا نام لایا ہے مرآت الزمان۔ لکھ رہا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اس میں لایا کہ ابن الجوزی قال فی المفتاح لسبت ابن الجوزی وهو شمس الدین ابو المظفر یوسف بن قضاغلی الوائز المشہور الحنفی۔ وہی بات جو میں نے پہلی کتاب میں بتائی کہ اس نے حنفی مذہب کے سچے ہونے پہ پوری کتاب لکھی ہے، اور یہ حضرت جو ہیں یہ بھی یہی کچھ فرما رہے ہیں۔ کتاب اسماء الکتب، عبداللطیف وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب اسماء الکتب میں کہ مرآت الزمان کس کی کتاب ہے؟ 23 جلدوں میں ہے، البتہ میرے پاس موجود ہے مرآت الزمان سبت ابن جوزی۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ کون تھا مرآت الزمان والا سبت ابن جوزی کون؟ وہ آپ نے سنا، لکھ رہا ہے کہ الوائز المشہور الحنفی، الشیعہ نہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، مفتی صاحب محمد اسحاق جھالوی صاحب وہ فوت ہو گئے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی باتوں سے جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اتنی
اتنی بڑی ہستی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ سبت ابن جوزی شیعہ ہے تو یقیناً شیعہ ہوگا. میں اس کا رد کر رہا ہوں، ان لوگوں کے ذہن صاف کر رہا ہوں کہ سبت ابن جوزی ہرگز شیعہ نہیں ہے. آپ گنتے جائیں کہ کس کس سنی عالم نے ان کو سنی لکھا ہے، حنفی لکھا ہے، حنبلی لکھا ہے، شیعہ کسی نے نہیں لکھا. یہ دوسری کتاب. تیسری کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب کشف الظنون المجلد الثانی، دوسری جلد ہے. کشف الظنون حاجی خلیفہ، مشہور ہے اہل علم کے نزدیک کشف الظنون. یہ کتابوں کی دنیا میں کہ لکھنے والا کون تھا، کتاب کا نام کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا، کہاں کا تھا، پوری بایو ڈیٹا لکھنے والوں کی، علماء کی، کتابوں کی اس میں لکھا ہے. کشف الظنون میں دار احیاء تراث عربی بیروت لبنان سے چھپی ہے. جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 1988 1988. اس میں لکھا ہے، کتاب کا نام نہایت الصناع فی شرح المختصر والجامع، یہ کتاب کا نام ہے. کیا لکھا اس کتاب کے بارے میں؟ لشمس الدین ابی المظفر یوسف سبت ابن الجوزی الحنفی المتوفا سن 54 و 600. لکھ رہا ہے کہ یہ کتاب سبت ابن جوزی کی ہے، جس کا پورا نام شمس الدین ابی المظفر یوسف سبت ابن الجوزی الحنفی، مسلک مذہب حنفی. گنتے جائیں اللہ کے واسطے. میں تو ابھی رعایت کر رہا ہوں، انبار لگا دوں کتابوں کے، ضرورت پڑی تو اور بھی کچھ بتاؤں گا کہ کس کس سنی عالم محدث نے اپنی کتابوں میں سبت ابن جوزی کو سنی لکھا ہے، حنفی لکھا ہے، شیعہ نہیں لکھا. سنیں، یہ دوسری کتاب. تیسری کتاب. چوتھی کتاب، کتاب کا نام ہے مرآت الزمان، یافعی کی کتاب ہے. الجزء الرابع ہے، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. کتاب کا نام مرآت الجنان ہے. اس کا صفحہ نمبر 104 ہے. اس میں لکھا ہے، وفیہا توفی العلامۃ الواعظ المؤرخ شمس الدین ابو المظفر یوسف الترکی ثم البغدادی. سبت ابن جوزی، پورا نام، پوری ایڈریس، پوری بایو ڈیٹا کہ سبت ابن جوزی کون تھا. سنیں، المعروف ابن الجوزی، مشہور کس نام سے تھا؟ ابن جوزی کے نام سے. سبت شیخ جمال الدین ابو الفرج ابن الجوزی، یہ نواسا ہے عبد الرحمن ابن جوزی کا، وہ اس کا نانا لگتا ہے سبت ابن جوزی کا. جی آگے کیا لکھا ہوا؟ جمع مجلدن فی مناقب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ. یہ سبت ابن جوزی، اس نے امام ابو حنیفی کی فضیلت میں کتاب لکھی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، مرآت الجنان. پھر کیا لکھا؟ لکھا کہ کان فی شبیبتہ حنبلیا، اپنی جوانی میں سبت ابن جوزی حنبلی تھا، پھر حنفی ہو گیا، پھر فقہ حنفی، مذہب حنفی، مذہب امام ابو حنیفہ قبول کیا. پہلے کام کیا تھا؟ فی شباب ہی حنبلیا، پہلے حنبلی تھا. سنتے جائیں، یہ مرآت الجنان. یہ کتاب ہے کشف الظنون عن اسام الکتب والفنون للعالم الفاضل الادیب المؤرخ الکامل غیب مصطفیٰ بن عبداللہ الشہیر بحاجی خلیفہ بن کاتب چلپی، دار احیاء تراث عربی بیروت لبنان سے چھپی ہے. کشف الظنون کا پہلا جلد ہے. کشف الظنون جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 569. اس میں لکھا ہے کہ ابو المظفر یوسف بن قزاخلی المعروف بسبت ابن جوزی الحنفی. حد ہو گئی. قرآن میں ہے دو گواہ. میں تو انبار لگا رہا ہوں اہل سنت کے بزرگوں کے. یہ تو حاجی خلیفہ کون ہے؟ اہل علم سے پوچھیں، نچلے درجے والوں کو چھوڑے، ان کو پتہ نہیں ہے. جو مستقل عالم ہیں برجستہ، ان سے پوچھیں کہ یہ کشف ظنون کیا ہے، فہرست ابن ندیم کیا ہے، سلہ ابن بشکوال کیا ہے. یہ ہیں وہ کتابیں جنہوں نے علماء کے حالات پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں.
اس میں لکھا ہے کہ ابو المظفر یوسف بن قزاغلی المعروف بالسبط ابن الجوزی الحنفی، یہ ہے میرا مقصد کہ مرحوم مغفور مفتی محمد اسحاق نے جو فرمایا کہ سبط ابن جوزی شیعہ تھے، 100% رانگ، غلط۔ یہ ہیں وہ کتابیں اہل سنت کی، میں نے ایک بھی شیعہ کتاب نہیں دکھائی۔ اہل سنت کے بزرگوں نے جو ماسٹر ہیں اس فن کے، جن کے علماء پہ مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں اہل سنت کے عالموں پہ، یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ کون تھا وہ؟ حنفی۔ یہ کتاب ہے موسوعۃ الفقہیہ الجزء الثالث والاربعون، 43 جلد، 43۔ اندازہ لگے کتنی محنتیں کی ہیں پوری، یعنی یہ ہے 43ویں جلد۔ اس میں لکھا ہے موسوعۃ الفقہیہ میں صفحہ نمبر 81، اس میں لکھا ہے ایثار الانصاف فی آثار الخلاف لسبط ابن الجوزی الحنفی۔ یہ کتاب کا نام لکھا ہے ایثار الانصاف۔ وہ کس کی ہے؟ لکھ رہا ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ ایثار الانصاف لسبط ابن الجوزی الحنفی۔ یہ ہمارا مطلوب مقصود ہے کہ ہم ثابت کریں اہل سنت کی کتابوں سے کہ سبط ابن جوزی ہرگز شیعہ نہیں ہے۔ علماء اعلام اہل سنت کے بزرگوں نے ان کو حنفی لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے ایضاح المقنون، پہلی جلد ہے، دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 274 ہے۔ اس میں لکھا ہے تذکرۃ الخواص الامہ فی ذکر مناقب الائمہ، کتاب کا نام تذکرۃ الخواص۔ کتاب کا نام لکھ کے نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ کتاب تذکرۃ الخواص یہ ہے کس کی؟ وہ سنیں، لکھ رہا ہے کہ ابو المظفر یوسف بن قزغلی بن عبداللہ المعروف بسبط ابن الجوزی الحنفی۔ جی گنتے جائیں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ میں شاگرد ہوں مفتی اسحاق صاحب کا، تو ہم تو احترام کرتے ہیں ان کا، کیونکہ یہ بنی امیہ کے خلاف ہیں، ان کے کالے کرتوت دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اس ناطے سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہم مفتی صاحب مرحوم اور انجینئر صاحب کا احترام کرتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے احترام کی؟ چونکہ ان کے دل میں دوسروں کی نسبت محبت اہل بیت کچھ زیادہ ہے، دوسروں کی نسبت، میں اپنی نسبت سے بات نہیں کر رہا، دوسروں کی نسبت، اور یہ بنی امیہ کے بہت خلاف ہیں، تو اس لیے ہمارے نزدیک عزت کے لائق ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ تذکرہ کس کی کتاب ہے؟ سبط ابن جوزی الحنفی۔ سنتے جائیں، یہ سبط ابن جوزی کون ہے؟ حنفی۔ یہ کتاب ہے مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، شمس الائمہ ابو المظفر یوسف قزاغلی عبداللہ المعروف سبط ابن الجوزی، 581 میں پیدا ہوئے، 654 میں فوت ہوئے، جزء سادس ہے۔ یہ ہے وہ مرآت الزمان، 23 جلدوں میں، الحمدللہ۔ اس کا حوالہ ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے جو دیا ہے کہ بی بی کو جب حضرت ابو بکر نے لکھ کے دیا فدق، تو حضرت عمر نے آ کے وہ ہاتھ سے لے کے اس کو پھاڑ دیا۔ یہ حوالہ ہے وہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میری گفتگو ہوئی مفتی جعفر حسین شیعوں کے مفتی سے، قائد سے، وہ یہ کتاب ہے، یہ حوالہ ہے وہ۔ تو یہ کتاب بھی سبط ابن جوزی الحنفی جی اس کی ہے۔ یہ کتاب ہے التخریج عند الفقہاء والاصولیین، التخریج، مکتبۃ الرشد، ریاض، سعودی عرب، کیپٹل ریاض، وہاں سے چھپی ہے۔ الدکتور یعقوب بن عبد الوہاب الباحثین، استاد المشارق بقسم اصول الفقہ بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ۔ اس کا صفحہ نمبر 78، اس میں لکھا ہے کتاب الایثار الانصاف فی آثار الخلاف لسبط ابن الجوزی الحنفی۔ جی سعودی عرب، ریاض، تو شیعوں کو تو قریب پھٹکنے ہی نہیں دیتے۔ وہ کتاب کے لیے لکھ رہے ہیں کہ ایثار کس کی ہے؟ سبط ابن جوزی الحنفی۔ آئیے جناب
یہ حنفی گنتے جائیں کتنے حوالے ہیں کہ ابن جوزی شیعہ نہیں. یہ کتاب ہے المغنی، بہت بڑا نام. اللہ علم قدر کریں گے نا، اوروں کو کیا پتا. جو اہل علم ہیں، جو اونچے درجے کے ہیں محققین، وہ سمجھیں کہ ابن قدامہ کون ہے. المغنی لابن قدامہ لموفق الدین ابی محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی الجمائلی الدمشقی الصالحی الحنبلی. ابن قدامہ اس کی المغنی مشہور زمانہ. دکتور تحقیق اس کی ہے دکتور عبداللہ بن عبد المحسن الترکی، دکتور عبد الفتاح محمد الحلو. الجزء اول ہے، دار عالم الکتب سے چھپی ہے، ریاض سے چھپی ہے. یہ بھی ریاض سے. المغنی ریاض سعودی عرب. نام ہی کافی ہے، زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا سعودی عرب اور ریاض والے یہ شیعوں کی کتابیں چھاپیں گے؟ یہ شیعوں کی فیور کریں گے؟ سنیں کیا لکھا ہے. 52 شمس الدین ابو المظفر یوسف بن قزوینی الترکی سبت بن الجوزی الحنفی الحافظ المورخ. حافظ قرآن کا نہیں، حافظ جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، یہ ہے وہ سبت بن جوزی الحنفی. سنیں یہ حنفی ہے، مورخ ہے. توفی سنہ 54 و 600، 654 میں یہ فوت ہوا ہے. جی جناب، آئیے یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، ایثار الانصاف فی آثار الخلاف لسبت ابن جوزی. دارالسلام سے چھپی ہے. یہ دارالسلام جو ہے خالص وہابیوں کا مکتبہ ہے. شیعہ کی تھوڑی سی بو آ جائے ان کو، وہ ان کو قریب نہیں آنے دیتا. یہ وہ ہے دارالسلام والے. جی انہوں نے کتاب چھاپی ہے ایثار الانصاف فی آثار الخلاف سبت ابن جوزی. سبت ابن جوزی جس کو میں سنی ثابت کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں کہ وہ حنفی تھے، اس کی کتاب چھاپی ہے دارالسلام والوں نے. اور اس کو کیا لکھا ہے؟ تحقیق کس کی ہے؟ جامعۃ الملک فہد. ملک فہد کا جامعہ مدرسہ کس کا؟ سعودی میں. کس کی یونیورسٹی؟ ملک فہد، شاہ فہد. وہاں سے کتاب چھپی ہے. یہ شیعوں کی کتابیں چھاپیں گے. سبت ابن جوزی کی کتاب ہے. اچھا، ایثار الانصاف میں صفحہ نمبر 8 کیا لکھا ہے اس میں؟ انہ کان فی شبابہ حنبلی المذہب. جوانی میں سبت ابن جوزی حنبلی تھا، امام احمد بن حنبل کا فالوور، مقلد، ماننے والا، اس کے فقہ کو فالو کرنے والا. جی پھر کیا ہوا سنیں. ثم انتقل بعد ذالک الی مذہب ابی حنیفہ. پھر وہ حنفی بن گیا. منتقل و رجوع کہاں آیا؟ کس کی طرف؟ وہ آیا پھر حنبلی کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کے مذہب حنفیہ کی طرف، الی مذہب ابی حنیفہ. تو انشاءاللہ ضرورت پڑی تو میں مزید حوالے انبار لگا دوں گا کہ سبت ابن جوزی صاحب تذکرۃ الخواص الامہ، صاحب مرآت الزمان، صاحب ایثار الانصاف یہ شیعہ نہیں تھا. ہاں وہ جو اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو اسٹیمپ لگے گا ہی. امام نسائی کو نہیں چھوڑا، جی امام شافعی کو نہیں چھوڑا، تو پھر یہ بیچارے امام حاکم نے شاپوری، ان میں سب پہ اسٹیمپ شیعت کا لگا ہوا، وہ جدا بات ہے. لیکن اصل میں وہ تھے کون؟ حنفی. اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.